صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قائد العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عاشقوں کے رہنما درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آج محسن ملت، مصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ بڑے لوگ، عظیم لوگ ملتوں کو، قوموں کو عطا کے طور پہ کہتے ہیں کہ عطا کیے جاتے ہیں، انعام کے طور پہ عطا کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات سزا کے طور پہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال محسن ملت اسلام ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آفاقی شاعر تھے، تو میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں انہیں کہتا ہوں وہ شاعر اسلام تھے، اس لیے کہ وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اور ساری زندگی جس آدمی کی حیات کا وظیفہ یہ رہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ماز نام مصطفیٰست، اور یہی سبق دیتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک قوت عمل جو تھی، اور اس خابیدہ ملت کو جس طرح علامہ نے بیدار کیا، اور ایک ان کے جو سارے فلسفے اور ان کی حکمت کا جو جوہر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملت جو ہے اس کے پاس پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ملت جب تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی رہی، اس وقت تک انہوں نے عظمت رفعت حاصل کی اور دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملت کا سرمایہ جو ہوتا ہے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو نوجوانوں کو علامہ نے پیغام دیا، اور ایک روح، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بجلیاں لوگوں کے قلب و ذہن میں اور فکر میں بھر دی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر وہ جو خواب علامہ نے دیکھا اس کو کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی، اور کس طرح چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کا نام دیا۔ آج اس پاکستان کی قدر و قیمت جو ہے وہ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، ان ماؤں اور بہنوں سے پوچھو جن کے سامنے کس طرح عصمت دری مسلمان بچیوں کی گئی تھی پاکستان کی جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا۔ تو آج یہ پاکستان میں جو آزادی کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت جاننی چاہیے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اسی لیے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، اور روح امم کی حیات کشمکش زندگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو آج ہمارے حالات ہیں اس میں تو یوں ہی لگتا ہے کہ علامہ نے جو کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا تھا، کا نظریہ کیا تھا، اور ملت کو اتحاد اور ملت کو یکجا کرنے کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اور پھر جو ایک بات کہہ دی، اگر اس پہ یہ ملت عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری جس آفات، ساری بلائیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں یکدم دور ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے سبق کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش
راہ کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہا بیست۔ اپنے آپ کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تلونی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ بات سے میں شروع کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہ 1940 ہے، یوم اقبال، سینٹ ہال، پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم صدارت کے لیے آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ایک انگریز دانشور سے کسی نے پوچھا اگر انگلینڈ میں اور شیکسپیئر میں تمہیں سلیکٹ کرنا ہو تو کس کو سلیکٹ کرو گے؟ اس نے کہا شیکسپیئر کو۔ تو قائد اعظم نے کہا اگر میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی تو میں بھی اقبال کو سلیکٹ کر لیتا۔ جی غازی صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ قائد اعظم نے یہ کیوں فرمایا، یا کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ قائد اعظم نے غازی صاحب یہ اس لیے فرمایا، قائد اعظم نے یہ بات کہہ کے ملت اسلامیہ کو یہ میسج دے دیا اگر کسی قوم کے پاس فکر نہ ہو تو وہ ہجوم میں بدل جاتی ہے، اور اگر ہجوم ہو، اس کے پاس فکر ہو، وہ قوم میں بدلے گی اور بامنزل ہو جائے گی۔ اقبال ایک فکر کا نام ہے۔ تو جب تک اس قوم کے پاس یہ فکر ہے، آپ دیکھیں غازی صاحب کہ جب ایم ایچ رزاقی نے کتاب لکھی علامہ پہ اور قائد اعظم کے پاس لے گئے اس کا پیش لفظ لکھوانے کے لیے، تو جو پیش لفظ قائد اعظم نے لکھا اس میں ایک جملہ ہے، ہر بڑی تحریک کا ایک مفکر ہوتا ہے، ہمارا مفکر اقبال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قائد اعظم کا اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو غازی صاحب آج ہم اس علامہ کے والے سے بیٹھے یہاں وہ لفظ بھی ساتھ کہہ دو، نہرو جب بڑی عیاری کے ساتھ قائد اعظم کے پاس آیا، علامہ اقبال کے کیا کہا؟ اس پہ بات کریں گے آگے؟ نہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ دیکھیں جب ملاقات کے لیے آیا تو نہرو آ کے زمین پہ بیٹھ گیا، میاں افتخار الدین ان کے ساتھ تھے اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اس وقت چھوٹے تھے، وہ بھی کھڑے تھے ساتھ۔ تو بات بڑی اچھی انداز سے جا رہی تھی، اچانک نہرو نے کہا علامہ صاحب آپ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہے، آپ سے بڑا مفکر کون ہے، آپ قیادت کریں، پورے ہندوستان کے مسلمان آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لیڈرشپ لیتے؟ جناح کے پیچھے کیا قوم کو لگایا ہوا ہے؟ علامہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے یہ بات سنی علامہ اٹھ کے بیٹھ کے، فرمایا نہرو آپ نے یہ کیا کہا؟ میں جناح کا ادنا سپاہی ہوں، واہ 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 واہ، اور وہی اس قوم کی قیادت کرے گا۔ اس کے بعد اتنا ماحول خراب ہو گیا کہ چائے کوئی نہیں پی سکا، حتیٰ کہ اس کو اٹھ کے جانا پڑا سب لوگوں کو۔ تو غازی صاحب یہ بڑے لوگ تھے۔ غازی صاحب عرض یہ ہے کہ ہم علامہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے ماضی کو ہمارے مستقبل سے جوڑتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ نے مستقبل میں انٹر ہونا ہے بطور ملت اسلامیہ کے، علامہ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے غازی صاحب کہ علامہ کو اللہ نے وہ عبقریت دی ہے، وہ جامعیت دی ہے، جن کی نظر اپنے ماضی پر بھی ہے، اپنی روایت پر بھی ہے۔ اس دور کے علمی جو جتنے بنیادی سرچشمے تھے ان سے براہ راست فیضیاب ہونے کے باعث اس دور کے علمی رجحانات پر اور مغرب کی تہذیب کے ٹرینڈز کیا ہیں، اس کے مضمرات کیا ہیں، ان سب چیزوں پر بھی علامہ کی نظر ہے۔ اب اتنی بڑی جامع شخصیت ہی علامہ نے جو اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے ہمیں میسج دیا ہے غازی صاحب، وہ فرد کو، قوم کو، معاشرے کو، سب کی تعمیر کا ہمیں لائے عمل دیتا ہے۔ آپ نے عشق کی بات کی، اقبال کا کمال یہ ہے کہ عشق رسول کو علامہ نے صرف ایک تصور نہیں رہنے دیا، ایک جذبہ نہیں رہنے دیا۔ علامہ نے یہ بتایا کہ عشق رسول ایک لائف سٹائل ہے، ایک اسلوب حیات ہے۔ جب یہ اسلوب حیات فرد میں اترتا ہے تو اس سے مرد مومن بنتا ہے۔ وہ جو میں کہتا ہوں پاور آف ایگزسٹنس، پاور آف ایگزسٹنس، ہم باقی بھی اسی نام سے رہیں گے۔ جب یہ فرد میں اترتا ہے تو مرد مومن بنتا ہے، جب معاشرے میں آتا ہے تو اسلامی سوسائٹی بنتی ہے، اور جب قوم میں آتا ہے تو پاکستان بنتا ہے۔
یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہ وہ جذبہ ہے جس کو علامہ نے ایک قوت زندگی کے طور پہ پیش کیا ہے. دبستان اقبال میں آپ کو یاد ہوگا جس بات پہ ہنگامہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا وہ سلیکٹڈ اور ڈیوٹی والا آدمی تھا. بھائی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام جب تک آپ کے پاس اللہ کی خاص توفیق اور تائید نہ ہو نہیں سکتا. بھائی صاحب آپ تاریخ میں دیکھیں، کچھ لوگ لکھنے والے تھے، کچھ کرنے والے تھے، کچھ بولنے والے تھے. علامہ وہ شخصیت ہے جن میں ساری باتیں جمع ہیں. سبحان یہ اللہ. توفیق الہی کے علاوہ کیسے ممکن ہے؟ واہ واہ واہ. توفیق الہی نے راستہ دیا. جی سلیکٹڈ ون، جی سلیکٹڈ ہے، اور کیوں نہ ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جو ان کا غلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سلیکٹڈ ونز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں سلیکٹڈ ونز، اور آپ کے غلام ساری دنیا کے لوگوں میں سلیکٹڈ ونز. ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ اقبال، علامہ اقبال کیسے بنے، تاکہ ہماری نسل کو اس بات کا پتہ چلے. بہت اچھی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال پرسنلی عرفان ذات کے مرحلے سے گزرے. ٹھیک ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. خود شناسی اور خود شناسی، خود نگری ہو اگر خود گری ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو عرفان ذات کے مرحلے سے گزرتے گزرتے یہاں تک پھر پہنچے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہاں تک پہنچے کہ پھر کہتے ہیں کہ سرود رفتہ باز آید کے نہ آید، نسیم از حجاز آید کے نہ آید. سرود رفتہ باز، پتہ نہیں وہ پرانا ساز پھر بجایا جائے گا کہ نہیں بجایا جائے گا. وہ سر آمد روزگارے ای فقیرے، دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید. اچھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اس سارے مرحلے سے گزر کر، عرفان ذات کی مرحلوں سے گزر کر، اقبال نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا، اور ایک اور جگہ پر کہا کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، بلندی کا راز. تو عرفان ذات. دوسرا اقبال کو جس نے علامہ اقبال بنایا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ وابستگی ہے. اقبال کے نزدیک نسبت عشقی، یہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. وہ کہتے ہیں کہ عشق بھی ادھر سے ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبہ ادھر سے پیدا ہو. مثلاً وہ خود کہتے ہیں مینہ دانی عشق و مستی از کجاست، تو جانتا ہے کہ عشق و مستی کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ این شعاع آفتاب مصطفیٰ است. یہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شعاع آتی ہے اور دل میں منعکس ہوتی ہے تو پھر عشق کے جذبات جاگتے ہیں. تیسری چیز جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا وہ تعلق بالقرآن ہے. اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ اقبال کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کتاب زندہ لا یزال است قدیم، کہ حکمت او لا یزال است قدیم. کتاب زندہ قرآن حکیم، کے قرآن حکیم وہ زندہ کتاب ہے جس کی حکمت قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا وہ مثنوی مولانا روم ہے، اور مولانا روم سے تعلق ہے. اور اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. اور ایک اور چیز جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا وہ آہ سحرگاہی ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر. اچھا جی، میرا نور بصیرت آپ کا ہے یوسف. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. ہو جائے گی جی بالکل ہوگی. اور اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے بنگلور میں ایک دوست ہیں، دلت لیڈر ہیں، وی ٹی راجشیکر. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ سی پی کی جو مجلس یعنی رکن پارلیمنٹ ہے پروونشل،
انہوں نے فیصلہ کیا ہے، قانون بنایا ہے کہ علامہ اقبال کا نام خطے میں نہ لیا جائے، خطے میں نہ لیا جائے۔ دوسری کہ جتنے اقبالی حلقے ہیں انٹلیکچولیزم کے نام پر، یہ سب ریاست سے ختم کر دیے جائیں، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اقبال تھے جنہوں نے قائد اعظم بنایا، جنہوں نے پاکستان بنایا، اور جنہوں نے اس مردہ قوم کو ہڑپ زندہ کیا، ہمارے یعنی مکر کے پنجے سے بچا کے ایک قوم دے دی، ایک ریاست دے دی، ایک لیڈر دے دیا، ایک راہ متعین کر دی۔ اور حضرت قائد اعظم نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ جب ابھی حضرت علامہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ میں I'm an ordinary soldier of Mr. Jinnah. The same word has been uttered by the قائد اعظم. I'm an ordinary soldier of Mr. اقبال. یہ انہوں نے کہا ہے۔ واہ، باہمی الفت و محبت۔ جی، اور دوسرا وہ کارلائل کا آپ نے خود ذکر کر دیا کہ اگر مجھے پاکستان اور کلام اقبال دیا جائے تو میں کلام اقبال منتخب کروں گا۔ یہ وہ بات ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ حضرت قائد اعظم نے بڑا واضح طور پر کہا کہ علامہ اقبال میرے دوست تھے، میرے رہنما تھے، اور میرے فیلسوف تھے، اور ہم نے وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے۔ قرارداد پاکستان کے وقت یہی جملے کہے تھے جو سید مطلوب حسن صاحب نے اپنی کتاب قائد اعظم ایک جائزہ اس میں بیان کیا ہے، اور پاکستان ناگزیر تھا اس میں بھی ہے، کئی کتابوں میں یہ حوالہ ہے۔ پھر حضرت قائد اعظم نے یہ کہا کہ اقبال دنیا کے عظیم شعراء میں سے ایک ہیں، اور ان کا کلام غیر فانی ہے، اس کو فنا نہیں، جب تک اسلام رہے گا کلام اقبال زندہ رہے گا، اقبال کا نام زندہ رہے گا۔ اقبال کی نسبت جن سے ہے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کس طرف تھی؟ وہ مرے آج تک بلال حبشی؟ جی، پھر ساتھ کہا کہ کلام اقبال ہمیں ہی گائیڈ نہیں کرتا، یہ ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنائے گا۔ پروفیسر مرزا منور صاحب جب اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے تو بحیثیت ایک اقبالی وفد مصر بھی لے کے گئے۔ مصر میں جو ان کا بہت بڑا ہال تھا دمشق کا، اس میں کلام اقبال سنایا جانا تھا، اور وہ یعنی بہت بڑے قوال وہاں پر موجود تھے۔ تو جب کلام اقبال کی باری آئی تو ان سب نے سگریٹ بجھا دیے، انتہائی مؤدب ہو کے وہ کلام پڑھا۔ سبحان اللہ، کہ کلام اقبال باوضو پڑھا جاتا ہے، بے وضو نہیں۔ قرآن اسی کے دل میں اترتا ہے، ہدی للمتقین، جو یعنی طلبگار ہے، ورنہ جس کی جو طلب ہے ویسا ہی وہ پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت علامہ کا جی کہ علامہ اقبال تو داغ کے انداز میں شاعری کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی شخصیت میں یہ تبدیلی کس طرح آئی، اور پھر استقامت اس حد تک کہ قائد اعظم نے 1944 میں بھی کہا، اس سے پہلے 40 میں بھی کہا، پھر وفات کے وقت بھی کہا، اور بار بار کہا کہ ہم نے وہی کچھ کیا جو قائد اعظم علامہ اقبال چاہتے تھے۔ اور علامہ اقبال ایک چٹان تھے، جو استقامت کی چٹان تھے۔ طوفان آتے تھے، بحران آتے تھے، وہ درویش کی ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا قندیل کی طرح روشن تھے کہ یہ منزل ہے، اس کو مت دیکھو، اس کی طرف دیکھو۔ ڈاکٹر طاہر امین تلولی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن؟ بھائی صاحب، وجہ یہ ہے جب تک قاری قرآن نہ بنے اس پہ قرآن حکیم کا معنی کھل نہیں سکتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ علامہ کی بات نہیں ہے، یہ علامہ کے مرشد کی بات ہے، ان کے والد گرامی کی بات ہے۔ علامہ فرماتے ہیں میں جب سیالکوٹ جاتا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا تو میرے والد گرامی پوچھتے تمہیں اقبال قرآن پڑھ رہے ہو، پڑھنا بھی آتا ہے؟ جب 2-3 دفعہ میں نے کہا بجان آپ ہر دفعہ پوچھتے ہیں مجھے آتا ہے، آپ بتائیں میں کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن مجید اس طرح پڑھو گویا اللہ رب العزت تجھ سے ہی خطاب کر رہا ہے، تب تجھ پہ قرآن کا معنی کھلے گا۔ اور غازی صاحب دیکھیں اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ علامہ کے نزدیک تھی کہ علامہ نے اس کو ریکنسٹرکشن میں کوٹ کیا۔ قرآن فلسفے کی کتاب ہے نا، زندہ کتاب، یہ بات کرتی ہے، بات کرتی۔ اور غازی صاحب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ علامہ کا تعلق اتنا زیادہ تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شاید بڑے سے بڑا کوئی شخص بھی اتنا دعویٰ نہ کر سکے۔ میں ایک مثال دوں گا، قرآن مجید کے الفاظ وہ زمانے میں معزز تھے، ایک مثال جو قرآن مجید کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ غازی صاحب اب دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات کو اور قرآن مجید کے الفاظ کو علامہ نے اپنے کلام میں استعمال کیا۔ لا تخف قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ علامہ نے اپنے فارسی اور اردو کلام میں، غازی صاحب آپ حیران رہ جائیں گے سن کے،
جہاں جہاں لا تخاف استعمال کیا ہے قرآن مجید کے سارے لا تخاف کا احاطہ کیا ہے. اچھا قرآن مجید نے لا تخاف 3 جگہ 3 پرسپیکٹو میں لے کے آیا. لا ایک ہے تخف فرد کے الا لحاظ سے, اللہ. ایک ہے فرد کے لحاظ سے, ایک ہے قوم کے لحاظ سے, اور ایک ہے کائناتی لحاظ سے. حیران کن بات ہے علامہ نے ان تینوں جہات کو کور کیا ہے. غازی صاحب یہ تکلف سے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ہر بڑے مفکر کی ایک کائنات, فکری کائنات ہوتی ہے, ہر شاعر کی اس میں رہتا ہے. اقبال کی فکری کائنات کا نام قرآن مجید ہے. He was living in قرآن. وہ قرآن مجید میں زندہ تھے. وہ کیا کہا کہ قرآن اگر مجید میں کی نے فضا میں قرآن زندہ کے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قرآن کے علاوہ کوئی بات کہی ہو کیا تو پھر یا اللہ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غازی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے, وہ ذرا عرض ہے علامہ کی, جس میں علامہ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زندگی بھر ایک کام کیا ہے کہ میں آپ کی امت تک قرآن مجید کا پیغام پہنچا دوں. اگر میں نے نہیں پہنچایا تو کیا روز محشر خار و رسوا کن مرا, بے نصیب از بوسائے پاکن مرا. اگر میں نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ کہا ہے تو پھر میری حیثیت یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیں. غازی صاحب کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں کر سکتا. اچھا اس کا اگلا پہلو بھی ہے پا مجھے نصیب نہ ہو, بوسائے پا, اس کا مطلب یہ شفاعت بڑا نصیب نہ ہو. غازی صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اس سے اگلی بات کیا ہے, فرماتے ہیں یا رسول اگر میں نے ایسا کیا ہے پھر مجھے مزدوری چاہیے. مزدوری کیا یا رسول اللہ؟ مزدوری یہ چاہیے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے یک دعایت مزد گفتارم بس است ہے کہ از گفتار تو ناکس کس است. آقا آپ لا شے کو کچھ فرمائیں تو وہ شے بن جاتی ہے. آپ کا ایک کلمہ محبت, کلمہ دعا میری مزدوری, اور مجھے دعا یہ چاہیے جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنی دیوار کے سائے تلے جگہ دیجیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر سیدی دارمش پوشیدہ از چشم جہاں از سمے شب دیز تو دار نشان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ سے جو محبت ہے نا وہ اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کی سواری کے سم کا جو نشان ہے نا اس میں ڈھال کر میرا دل بنایا گیا ہے, اور میں اس کو دنیا سے چھپا کے رکھ. دولت ہے نا سب سے بڑی, کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو چھپا کے ہی ہر آدمی جو ہے وہ موتی جواہرات باہر نہیں رکھتا. وہ کہتے نہیں ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست. تو یہ حقیقت ہے نا, اس سے بڑی تو کائنات کو نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں. ان میں سے ایک جہت یہ ہے کہ انہوں نے اکابر جو ہیں صوفیاء ان کی پوری عبارتوں کو, ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے, پوری عبارتوں کو اپنے 2 شعروں میں, ایک شعر میں, ایک رباعی میں رقم کر دیا ہے. مثلا حضرت ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اولیت بیان کی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ جو ہے نا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, باقی سارے انبیاء رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے خلیفہ وہ ہیں. پھر آپ کی تخلیق کا ذکر کرتے کرتے آگے لے کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت عنصری کا وقت قریب آیا, فَإِذَا ظَهَرَ مِثْلَ شَمْسِ الْبَاهِرَةِ, جب چھا جانے والے سورج کی طرح آپ ظاہر ہوئے
تو پھر کیا ہوا، ساری شریعتیں حضور کی شریعت میں گم ہو کر رہ گئیں، سارے حکم شریعت ان کے حکم شریعت میں، سارے نور نبوت ان کے. اور پھر یہ کہتے ہیں وظاہرت سیادت التی کانت باطنتن، اور آپ کی وہ سرداری کھل کر سامنے آ گئی سبحان اللہ جو ابھی تک مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ تھی. فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اس پوری عبارت کا اقبال نے ترجمہ اپنے 2 شعروں میں کیا. نگاہ عشق و مستی میں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر سبحان اللہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اچھا، شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کی کیفیت بیان کی. وہ فرماتے ہیں اعلم حافظک اللہ ان الانسان الکامل هو القطب الذی تدور علیہ افلاک الوجود من اولہ الی آخرہ. اے مرد مومن اس حقیقت کو جان لے کہ انسان کامل یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کا وہ محور ہیں جن کے ارد گرد پوری کائنات وجود محو طواف ہے. علامہ نے اس کا ترجمہ کیا گرد تو گردد حریم کائنات است خواہم یک نگاہ التفات ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی. تیسری جگہ پر آئے عبدالعزیز دباغ نے جو اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. علامہ نے اس مشاہدہ کو اس طرح بیان کیا ہر کجا بھی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بروید آرزو. اس جہان ارضی پر تو جہاں بھی نظر دوڑائے گا اور جہاں جہاں زندگی کا ارتقاء اور تحرک نظر آئے تو جان لے یاز نور مصطفیٰ اورا بحاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اور یہی بات حضرت مجدد الافسانی نے جب کہا ملت ما جداگانہ است، اور ایک جگہ پر کہا من بدی وجارہ خدا رمی پرستم کہ او رب محمد است. میں تو خدا کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بنیادی طور پہ جب تک آپ اپنی مورلٹی کو سٹرونگ نہیں کرتے، آج ہم کرونا سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے مسئلہ ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ غازی صاحب جب آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں بے شمار دیگر اسباب کے علاوہ پرائمری ریزن آپ کو مورل اور ایتھیکل ملے گی. یہ پرائمری آپ کی فاؤنڈیشن ہے، سب سے پہلی وہ ہے. جب آپ اس پہ مضبوط ہوتے ہیں غازی صاحب جب آپ پھر مسائل بھی آپ کی طاقت بن جاتے ہیں. جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مورلٹی اوریجنیٹ ہوتی ہے آپ کی بارگاہ سے تو پھر عذاب آئے گا، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. دیکھیں اصول تو ہر جگہ پانی ہر جگہ گیلا کرتا ہے اور آگ ہر جگہ جلاتی ہے. پانی اور آگ مسلمان کافر نہیں ہوتے. لا مبدل لکلمات ہے، اللہ کے اصول نہیں بدلتے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اصول ابدی ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اب یہ جب تک آپ نہیں کرتے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اگر آپ ادھر وابستہ ہیں پھر مصیبت بھی رحمت ہے. علامہ کہتے ہیں از بلا ترسی حدیث مصطفیٰ است مرد مومن را روز بلا روز صفا است. تم پہ مصیبت آئی ہے نا، مصیبت پہ گھبراتے ہو، تمہیں حضور کی حدیث بھول گئی؟ مومن پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کے ارتقاء کا باعث بنتی ہے، اس کو کمال پہ لے کے جاتی ہے. تو ہم نے ادھر لوٹنا ہے جب تک اس بارگاہ کی طرف. غازی صاحب اس کو ہم نے صرف لپ سروس تک نہیں رکھنا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے وابستگی، یہ فرد، معاشرہ اور قوم تینوں سطح پہ کرنا ہے. پاکستان کے لیے عالمی سطح پر غازی صاحب تبھی ہوگا جب یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہوگی. پاکستان کی یہ کمٹمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول سے. جب آپ یہ ملک بنا رہے تھے خطبہ الآباد کو اگر آپ نکال دیں غازی صاحب تو آپ کا آزادی کا سفر کچھ بھی نہیں ہے. خطبہ الآباد کیا ہے؟ میں ایک جملے میں اس کو ڈیفائن کروں تو یہ کلمہ طیبہ کی سیاسی تفسیر کا نام ہے. یعنی علامہ نے کلمہ طیبہ کا سیاسی معنی جب لکھا تو وہ خطبہ الآباد بنا. اس کے آغاز اور اختتام آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت پہ علامہ نے آ کے اینڈ کیا. میں صرف خطبہ الآباد کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. قرآن مجید میں ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. آپ کے پاس قرآن آ گیا، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس سے جڑیں، یہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کے علاوہ تمہاری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. علامہ نے ریکنسٹرکشن لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی. علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسرار خودی اور رموز خودی بے خودی میں چیزیں بیان کی ہیں جی، وہ ذوف و اضمحلال کے 3 سبب بیان کرتے ہیں. ذوق یقین سے محرومی، دوسرا انحرافیت یا امتزاجیت، اسلامی عقیدہ میں غیر عقائد کا شامل ہونا، اور تیسرا مقامیت
کہ ایک جگہ پر اپنے آپ کو محدود کر لینا، جیسا اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ واہ جی یوسف، میں حضرت ملت احمد مرسل کو مقامی کر دو۔ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم طلسم و مجاز، یہ ہے اصل چیز۔ ایک ہو اور مسلم دوسری حرم چیز کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخار، اور اسی کی آگے تشریح کی، شیخ ما از برہمن کافر ترست، زاں کے اورا سومنات اندر سرست۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنی اداؤں سے آزاد ہو کر ادخلوا فی السلم کافہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کامل محبت ہو۔ اور کامل محبت رقابت نہیں پیدا کرتی، محبت کیوں شفت کامل رقابت از میں یہ محبت ایسی ہے جس میں رقابت ہے ہی نہیں، پروانہ با پروانہ می سازد۔ اس محبت میں کوئی رقابت کا کہیں دور دور تک عمل دخلی نہیں۔ غزوہ بدر کی طرح جانثاری کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ رنج و غم سے نجات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح شام 3 بار آخری 3 صورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ شرط یہ ہے کوئی بھی درود پاک کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو، کیونکہ زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں۔ اسی طرح سے علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں، نہ کہ متکبر و جبار کے دل میں۔ ناظرین کرام، ہم دعا مانگیں گے مل کے سب اجتماعی، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے، میرے مہمان بھی تینوں شامل ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یا الہ العالمین، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عظمتوں شانوں کا صدقہ، اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ، اپنے اسم اعظم کا صدقہ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کریم یہ جو مصیبت ساری دنیا پہ آئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ خاص کرم فرما دے، خاص فضل فرما دے۔ اللہ کریم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ امت ہے جن کے لیے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کی تھی، بدر میں دعائیں کی تھی، احد میں دعائیں کی تھی، غار حرا اور غار ثور کی دعاؤں کا صدقہ، اہل بیت اطہار کی دعاؤں کا صدقہ، بالخصوص سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا صدقہ، سیدہ زینب کی دعاؤں کا صدقہ، امہات المومنین کی دعاؤں کا صدقہ، اور امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اللہ کریم ہم سے یہ مصیبتیں دور فرما دے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے مدرسوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے کالج یونیورسٹیوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے بازاروں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جی حافظ عثمان. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم